الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شروع ہو گیا بھائی 2019 رمضان، اور آج کون سا بیان ہے تراویح کے بعد کا؟ 15واں۔ اچھا چلو صحیح ہے۔ آج بیان ذرا مختصر ہوگا، جیسے کہ روز بہت مختصر ہوتا ہے، آج کوشش کریں گے مختصر ہو۔ اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ سورہ نحل بھی آخری اشرے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کل ہم نے پڑھی تھی سورہ کہف۔ سورہ کہف کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ سورہ کہف میں، کہف کہتے ہیں غار کو، تو 3 واقعات سورہ کہف میں بیان کیے گئے ہیں، وہ میں جلدی آج بتا دیتا ہوں۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف۔ کچھ نوجوان تھے پچھلی امتوں میں جو ایک ایسی بستی میں رہتے تھے جہاں سب کافر تھے۔ ان نوجوانوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی امتوں کا تذکرہ ہے۔ جب دین قبول کیا، بت پرستی چھوڑ دی، تو قوم کی طرف سے بہت سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے کہ آج بھی اگر کوئی ہندو مسلمان ہو جائے، بتوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دے، تو خاندان والے اسے پنپنے نہیں دیتے۔ تو ان نوجوان نے ارادہ کیا کہ ہم اس بستی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اور ایسی جگہ جا کے رہتے ہیں جہاں اللہ کے دین پر پابندی کے ساتھ عمل کر سکیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں دین پر عمل ممکن نہیں ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ ہجرت کرے، اگر اس میں استطاعت ہے، اگر اس میں طاقت ہے تو اس پر ہجرت کرنا لازم ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج لوگ کالز آتی ہیں کہ باس جو ہے وہ فرض نماز نہیں پڑھنے دیتا، تو اس مجبوری سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس مجبوری سے تو وطن چھوڑنا فرض ہے، جاب چھوڑنا کیوں فرض نہیں ہوگا بھائی؟ اب سمجھ میں آنا ختم ہو گیا یہاں سے۔ اس مجبوری سے ملک چھوڑ دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کہ آپ اگر کسی ملک میں فرائض و واجبات کو پورے نہیں کر سکتے تو اللہ کا دین پہلے ہے، باقی سب چیزیں بعد میں۔ آج فرائض و واجبات کو ہم لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے، بہت ہلکا لے لیا ہے۔ تو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، اسی طرح جو چیزیں فرض ہیں، داڑھی رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کو جاب میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو فتویٰ یہی ہے کہ ایسی جاب پھر آپ کے لیے جائز نہیں۔ تنخواہ حلال ہے اس کی، کیونکہ وہ تو کام کی دی جا رہی ہے، تنخواہ تو کام کے عوض میں دی جا رہی ہے نا، لیکن آپ کے لیے ایسی جاب کرنا جائز نہیں ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ شریعت نے جو حکم دیا، نبی نے حکم دیا اعفوا اللحیٰ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور پوری امت کا اتفاق ہے۔ لوگ ہلکی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کر دیتے ہیں کہ یار وہ اصل میں جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دے رہا تو کیا کریں، مجبوری ہے، تو یہ اجازت نہیں ہے اس کی۔ اسی طرح آپ اگر سودی بینک میں جاب کرتے ہیں، انشورنس میں جاب کرتے ہیں، یہ جاب بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجبوری میں جائز ہے، تو حرام کھانا جس مجبوری میں جائز ہے وہ بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اتنی شدید بھوک میں مبتلا ہو جاؤ کہ مجبور ہو جاؤ اور ڈر ہو کہ اگر یہ حرام نہیں کھایا تو موت واقع ہو جائے گی، ایسی صورت میں وہ حرام حلال ہو جاتا ہے۔ اور اتنے لقمے کہ غیر باغی ولا عاد، کہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ یہ نہیں کہ اس حرام کے کباب بنا کے کھانا شروع کر دیے، اتنا کہ کمر
سیدھی ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن آج ہم نے ایک ضرورت کا جو ہے نا خود سے ایک معیار بنا لیا ہے کہ بہت ساری چیزیں کیا کر دی ہم نے ضروری. ایکچولی یہ بھی ضروری, تو ہر قسم کے مفتی بھی مارکیٹ میں مل جاتے ہیں آپ کو فتویٰ دینے کے لیے, کیونکہ کوئی اسلامی حکومت جو کنٹرول کرتی نا لوگوں کو, علماء کو, کہ بھئی یہ کوئی مستند عالم ہو, ایسا سیٹ اپ اب کیا ہو گیا ہے, ختم. کھولا کھاتا ہے, جاہل سے جاہل آدمی یوٹیوب پہ آ کے بیٹھا ہے. پھر جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر یہی لبرل لوگ اور حکومت کے اہلکار مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں. آپ کو کیا پتہ ہے اس میں مولوی ہے کون اور کون جاہل ہے؟ اگر آپ ڈاکٹروں کو بھی کھلی چھوٹ دے دیں کہ جو چاہے اپنے کلینک کھول کے بیٹھ جائے, تو اس سے زیادہ خطرناک لڑائیاں کس میں شروع ہو جائیں گی؟ ڈاکٹروں میں. وہاں آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے, وہاں آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ کنٹرول. یہاں کھلا کھاتا کھولا ہوا ہے. اور یہ بھی شکر ہے اگر یہ گورنمنٹ کنٹرول بھی کر لینا تو پتہ ہے کیسے کنٹرول کرے گی؟ جاہل ترین آدمی کو کیا بنا دے گی؟ وہ جو ہے نا ہماری مشہور, وہ جو سفارشات پیش کرتی ہے, ابے اس کا کیا نام ہے, اسلامی نظریاتی کونسل, وہ سفارشات پیش کرتی ہے. اس میں شاید ایک آدھ آدمی کوئی ڈھنگ کا ہو, باقی سارے کیا ہیں؟ بولو بھائی, فارغ. ٹھیک ہے نا. سپریم کورٹ میں وفاقی شرعی عدالت میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جج تھے, بڑے عالم تھے, بہت سوچ سمجھ کے ان کا انتخاب کیا گیا تھا. تو جنرل مشرف نے کیا کیا؟ جج بدل دیا, اپنی مرضی کا جج لے آیا, کیونکہ انہوں نے سود کے خلاف فیصلہ سنا دیا تھا. تو حکومت کیا کرتی ہے؟ بھائی یہ والا سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ میری مرضی کے خلاف دے رہا ہے, تو آ جا, تو میری مرضی کے مطابق دے گا. وہ جاہل ہوتا ہے. سب الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن, الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے. بہت کم حاکم ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے. حکمرانوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو کہاں جائیں گے؟ بولو بھائی, جنت میں. بہت کم. اس لیے نبی نے فرمایا یعنی جو حاکم بننا یہ معمولی کام نہیں ہے. تبھی جو عدل کے ساتھ حکومت کرے اس کی حدیث میں بڑی فضیلت ہے, کیونکہ عدل کے ساتھ حکومت کرنے میں اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے. ہوتے ہیں عادل حکمران بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم. اسلامی تاریخ میں بھی بہت کم پیدا ہوئے ہیں. تو جب حکومت آتی ہے تو پھر تقویٰ ایک طرف. تو المیہ ہے, بس اللہ ہی جانے کیا ہوگا. تو کم از کم عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی وہ دیکھ کے فالو کریں کس کی اتباع کر رہے ہیں, کون اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے, کون اس قابل ہے کہ اس کے پیچھے نہ چلا جائے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نہ چلو, ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ چلو. یہ پاگلوں والی بات ہے. جس کو قرآن و حدیث نہیں آتا وہ کہاں سے قرآن و حدیث پہ پورا چلے گا؟ اور پورا قرآن پوری حدیثیں آنا ضروری ہے, آدھا نہیں کہ اپنے مطلب کی آیتیں آتی ہیں دوسری آیتیں نہیں آتی. اور جس کو پورا قرآن آتا ہے, پوری حدیثیں آتی ہیں اور قرآن اور حدیث کی زبان میں آتی ہوں, قرآن اور حدیث کی عربی زبان میں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اس میں ملکہ ہو, صلاحیت ہو قرآن و حدیث سے استنباط کی, اس کو عالم کہتے ہیں, اس کو مفتی کہتے ہیں. تو خیر یہ پھر نیا ٹاپک کہیں اور کو چلا جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ علماء یہ کہتے ہیں بینک میں جاب کرنے والے کو, انشورنس میں جاب کرنے والے کو, کہ دوسری حلال تلاش کرتے رہو, جب تک نہیں ملتی اس کو کرتے رہو. تو یاد رکھیں مفتی کی اس قسم کی رائے دینے سے وہ جاب حلال نہیں ہو جاتی, گناہ پھر بھی ہے, کیونکہ حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ کا کام ہے تو مفتی صاحب یہ کیوں کہتے ہیں کہ کرتے رہو؟ وہ اس لیے کہتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو ابھی تو حرام کھا رہے ہو نا, جب آزمائش آئے گی تو ایمان سے بھی جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں ابھی کم از کم مسلمان ہے, جاب چھوڑ دے گا تو کافر ہو جائے گا, اس ڈر سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کرتا رہے. لیکن وہ حلال پھر بھی نہیں ہوتی اور اس پہ چترول پھر بھی قیامت کے دن لگیں گے. نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے جو علماء مشورہ دے دیتے ہیں نا بعض دفعہ کہ آپ حرام کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں فی الحال کریں جب تک, وہ خیر خواہی میں, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہے حرام لیکن یہ چھوڑے گا. تو اگر کوئی آزمائش آئی, روڈ پہ آ گیا, تو پھر برا بلا کس کو کہے گا؟ اللہ کو. اسلام سے ہاتھ نہ دھو لے. تو وہ بڑی برائی سے بچنے کے لیے
ایک مشورتاً یہ ہوتا ہے, یہ فتویٰ نہیں ہوتا کہ یہ حلال ہے, حلال نہیں ہوتی وہ. تو اس لیے ہمارے حضرت یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ جب تک دوسری جاب نہیں مل جاتی تو اس کو باقی رکھیں. مفتی رشید احمد صاحب تھے, وہی ہیں, وہ کہتے ہیں میں کیسے اس کو کہہ دوں بھائی ایک غلط کام جس کو اللہ نے جائز نہیں کہا. وہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ بھائی آپ جاب تلاش کریں, اس وقت تک یہ کریں یا نہ کریں یہ میں نہیں کہہ سکتا آپ کو. قیامت کے دن آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ اگر اللہ کو یہ جواب دے سکتے ہو کہ اللہ چونکہ میری مجبوری تھی, میرے مسائل تھے, تو اس وجہ سے میں یہ کر رہا تھا, تو آپ کے پاس اگر ایسے دلائل ہیں کہ آپ اللہ کو قائل کر سکتے ہیں قیامت کے دن تو ٹھیک ہے, پھر کرتے رہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دلائل اللہ کے سامنے نہیں چلیں گے تو پھر نہ کریں. تو اسی پہ ڈال دیتے تھے وہ کہ میں کیوں بولوں کہ کر بھائی بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق کیوں چلا رہے ہو. تو بھائی یہ جو ناجائز اور حرام کا معاملہ ہے یہ ہلکا نہیں ہے, اس کو لوگوں نے بہت ہلکا لے لیا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شریعت کے حکم کو توڑ دیتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں. ایکچولی ایسے بھی لوگ ہیں یورپ میں, وہ خنزیر جو ہے وہ ڈبوں میں پیک کر کے گھروں میں کہہ رہے ہیں یار میں وہ میک ڈونلڈ میں جاب کر رہا ہوں تو مجھے وہ برگر پارسل کرنا ہوتا ہے. وہ برگر کس سے بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں خنزیر بھی ہوتا ہے. مجبوری ہے جاب تو, یہ خنزیر بانٹنا کہاں سے جائز ہو گیا بھائی مجبوری میں؟ شراب بانٹنی کہاں سے جائز ہو گئی؟ تو دیکھو دنیا جو ہے نا, دنیا یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ نے مومن کے لیے جنت بنائی ہے, اسی لیے بنائی ہے کہ دنیا میں اس کو آزمائشیں آئیں گی. یہ دنیا کافر کی جنت ہے, مومن کا قید خانہ ہے. آپ یہ چاہتے ہو کہ یہاں بھی مزے اڑاؤ اور وہاں بھی, تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کرو گے تو بولو نا بھائی کوئی بھی نہیں آئے گا. وہ کافر کہے گا کہ تم بھی خنزیر بیچتے ہو, ہم بھی بیچتے ہیں, ہم بھی کھاتے ہیں, تم بس کھاتے نہیں ہو کیونکہ ویسے ہی ابا دادا تمہارے کھاتے ہی نہیں, تمہیں تو ویسے بھی اچھا نہیں لگے گا ہیں, اور درجنوں کھانے کی ویسے ہی اتنی چیزیں ہیں کہ تمہیں کیا ضرورت ہے خنزیر کھاؤ. تو یہ کوئی اتنی بڑی آزمائش تو نہیں ہوئی. کیا خیال ہے؟ تو ہم جہنم میں اور تم کہاں جنت میں. تو اس لیے ناجائز سے بچا کریں. ہاں بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے, خود سے جائز ناجائز کے فیصلے بولو بھائی نہ کیا کریں. اور یاد رکھو ہر فیلڈ کے نا ماہرین ہوتے ہیں. ہم نے زندگی گزاری ہے مدرسوں میں, عوام میں, مسائل میں بھی. ہم بڑے بڑے خطیبوں کی تقریریں بھی سنی, ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. ہمارا گھر بھی مذہبی گھرانہ تھا. ہمارے خاندانوں میں دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے بھی بہت ہیں. میرے کزن ہیں آرمی میں, ابھی تو میرا خیال ہے کرنل بن گئے ہوں گے, 2 کزن میرے, اور ایک مرچنٹ نیوی میں کیپٹن ہے ہمارے قریبی رشتہ دار. تو ہمارے جو خاندان ہے اور کزنیں بھی پڑھی لکھی ہیں, ڈاکٹر ہیں, ہر طرح کا طبقہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں بہت قریبی رشتہ داروں میں دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھا لکھا موجود ہے. اور باپ دادا سے جو ہمارا گھرانہ تھا وہ ویسے ہی دینی گھرانہ تھا الحمدللہ. تو میں نے خطیبوں کو بھی سنا ہے ہر طرف. بچپن میں ہم سب جگہ جایا کرتے تھے, سارے جلسے اٹینڈ کرتے تھے. تو کچھ چیزیں انسان تجربے سے سیکھتا ہے, وہ کتابوں میں نہیں ہوتی. وہ کیا تجربہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہونا اس کی معلومات صرف اسی سے لی جائیں, اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں لی جائیں. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے خطیب جو خطابت میں مہارت ہے, تاریخ میں بڑی ان کو مہارت ہے, حدیث میں بڑی مہارت ہے, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ فتویٰ بھی دینا شروع کر دیتے ہیں جس میں وہ غلطی کرتے ہیں. حالانکہ فتوے کی فیلڈ یہ الگ ہے, اس کے لیے الگ اصول ہیں, ضابطے ہیں, بالکل ایک الگ. اس میں بھی قرآن و حدیث میں مہارت بھی ہوتی ہے اس کو, لیکن اس میں اس کو فن افتاء سکھایا جاتا ہے. تو اب کیا کرتے ہیں, بعض لوگوں کی یہ فیلڈ نہیں ہے مگر وہ اس فیلڈ میں بھی کیا کرتے ہیں, رائے دینا شروع کرتے ہیں. اور اس میں میں نے بعض بڑے بڑے علماء دیکھے ہیں. میں عمرے پہ گیا تو ایک بہت بڑے عالم تھے کہ ابھی بھی ہیں, بڑے عالم ہیں, نام نہیں لوں گا, سب جانتے ہیں ان کو. میری ان سے ملاقات ہوئی. ان کے وہ سیاسی سطح پہ بھی ہیں, یعنی ان کی ایک ویلیو ہے سیاست میں, اور وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. وہ جو مشہور عالم ہے حضرت مولانا طالب صاحب, ان کی بات نہیں کر رہا, ان کے علاوہ کوئی اور ہیں. میری ان سے عمرے پہ کبھی ملاقات نہیں ہوئی. تو وہ سفر میں تھے, تو ایک دن ہماری گپ شپ ہو گئی آپس میں, ایک ہی کمرے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے. عربی پہ ان کو بڑا عبور. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے, تو میں نے تو اس کو یہ مسئلہ بتایا. میں نے کہا یہ 100% غلط بتایا آپ نے.
حالانکہ وہ مجھ سے سینئر ہیں علم میں. کہنے کیسے غلط بتایا. اب بحث شروع. تو میں نے دلائل سے ان کو قائل کیا اور وہ مانے کہ یہ کیا ہے, میری رائے 100%. اور وہ مسئلہ بھی نکاح اور طلاق کا تھا, بہت اہم مسئلہ, بیوی کے حلال یا حرام. ان کی رائے یہ تھی کہ ایسے طلاق نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو بتایا کہ طلاق واقع ہو گئی ہے اور آپ نے غلط فتویٰ دیا. اب دیکھو ایک انسان ایک علم میں آگے بڑھتا ہے نا, تو اس کو خود بھی احساس بعض دفعہ نہیں ہوتا کہ میں اس میں غلطی کر سکوں. کہتے ہیں بھائی میں بھی تو جانتا ہوں, وہی کتابیں اس نے پڑھی ہیں, وہی ہم نے پڑھی ہیں. تو میری ان سے بحث ہوئی نا, تو وہ قائل ہوئے کہ میں نے وہ طلاق کا مسئلہ غلط بات. میں نے کہا دیکھیں جو جس کی فیلڈ ہے نا وہ اسی پہ جچتی ہے. آپ کی یہ فیلڈ بولو بھائی نہیں ہے. آپ نے کہاں سے تخصص کیا, کس مفتی کی نگرانی میں بیٹھ کر آپ نے مسائل سیکھے ہیں, مسائل کو حل کرنا, اس کی پریکٹس کرنا, یہ تو ایک فن ہے باقاعدہ. صحابہ میں بھی سارے مفتی نہیں تھے, رجوع کیا کرتے تھے چند مخصوص صحابہ کی طرف کہ وہ بتائیں گے مسائل. اور پھر ان میں بھی بڑے بڑے صحابہ پریشان ہو کر اپنے بڑوں سے رجوع کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں نے رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی ہیں. کیا کر دیا ہے؟ اب رخصتی سے پہلے ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جاتا ہے, عدت بھی ختم. جب دوسری دیں گے تو وہ لگے گی نہیں, کیونکہ بیوی بالکل بائن ہو گئی ہے, الگ ہو گئی ہے, عدت بھی ختم ہو گئی ہے. تو اس طرح سے دیں گے تو 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی. لیکن جس نے دی تھی اس نے یوں کہا تھا تمہیں 3 طلاقیں ہیں, وہ اکٹھی 3 ڈال دیں اس کے اوپر. اس کے بارے میں نہ قرآن میں ہمیں کچھ ملتا ہے اور نہ حدیث میں کہ یہ کتنی ہوں گی. تو صحابی کے پاس آئے, وہ پریشان. وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گئے, اور میں بھول گیا بہت پہلے یہ واقعہ ہم نے, بلکہ میں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا بھی ہے, طلاق ثلاثہ والی جو میری کتاب ہے وہ ابھی چھپی نہیں ہے, کمپوز ہوئی ہوئی ہے. تو اب وہ صحابہ پریشان کہ اس کو ہم 1 قرار دیں یا 3. تو حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے, کہا قد جاءت کا معضلہ, ایک مشکل مسئلہ آ گیا ہے آپ کے پاس, اس کو حل کریں. کیا کریں بھائی, ٹھیک ہے نا. اور بھی صحابہ تھے. تو ایسا بہت ہوا ہے صحابہ کے دور میں, مسئلہ پوچھا گیا, کیا ہو گئے پریشان. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا, بڑا دلچسپ واقعہ ہے, اس کو آپ غور سے سنیں. کہنے لگا کہ ایک آدمی کی جو بیوی ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے, شوہر کی موت واقع ہو گئی ہے رخصتی سے پہلے. شادی ہوئی, رخصتی ہوئی نہیں ہے, اور بندے کا انا للہ ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا, عبداللہ بن مسعود پریشان. اب قرآن میں کیا ملتا ہے کہ رخصتی کے بعد اگر طلاق دی ہو تو پورا مہر, رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی ہو تو آدھا مہر, ٹھیک ہے. اور اگر سرے سے مہر پہلے سے متعین تھا ہی نہیں, نکاح ہو گیا, تو رخصتی کے بعد اگر طلاق ہے تو مہر مثل, یعنی جتنا اس کی خاندان میں عورتوں کو مہر ملتا ہے اتنا دینا پڑے گا. اور رخصتی سے پہلے اگر طلاق دی ہے تو چونکہ مہر متعین تھا ہی نہیں نا, تو آدھا کہاں سے ہوگا, تو کچھ جوڑے دینے پڑیں گے. متعوہن, ایک جوڑا دینا پڑے گا, اور تھوڑا سا کچھ جو بھی تفصیل اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, ایک جوڑا بنتا ہے اس کا. لیکن یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ رخصتی سے پہلے طلاق نہیں ہوئی بلکہ شوہر کا انا للہ ہو گیا. اب اس کو اگر طلاق پر قیاس کرتے ہیں تو جوڑا دے دو بھائی وراثت میں سے لے کے, لیکن یہ تو موت ہے, یہ طلاق نہیں ہے. اور اگر ہم پورا مہر واجب کرتے ہیں تو میاں کو ملا کچھ ہے نہیں, عورت تو اپنے گھر میں ہے, وہ آئی ہے نہیں, جس چیز کا مہر تھا وہ چیز ہی نہیں ملی, وہ بیگم تو اپنے گھر میں ہے, تو کیوں اس کو مہر کیوں ملے گا بھائی, بہت مشکل ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اجتہاد کروں گا. کیا کروں گا؟ غور و فکر کروں گا. ان کان صوابا فمن اللہ, اگر درست نتیجے تک پہنچ گیا تو اللہ کی طرف سے, اگر غلطی ہوئی تو میری طرف سے. غلطی کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ آج غلطی ماننے کے لیے تیار ہے بھائی؟
ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اور اس کے بعد بتایا اس کو مسئلہ. لہا مہر مثل نسائہا لا وکس فیہا ولا شطط, پورا مہر ملے گا, ذرا بھی کمی نہیں ہوگی, اور عورت عدت بھی گزارے گی. حالانکہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو عدت نہیں ہوتی. عبداللہ بن مسعود نے کہا موت ہوئی ہے تو عدت بھی ہوگی پوری. اب یہ بڑا عجیب مسئلہ. تو کسی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر اسی قسم کا فیصلہ کرتے ہوئے سنا ہے, یعنی حدیث بتا دی انہوں نے. عبداللہ بن مسعود اتنا خوش ہوئے کہ میرا اجتہاد حدیث رسول کے موافق. اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن مسعود کس قدر ذہین تھے. اب میں آپ کو لاجک بتاتا ہوں اس نتیجے تک پہنچے کیسے, کہ جب بندہ ہی مر گیا, رخصتی ہوئی نہیں ہے, تو پورا مہر کیوں اور عدت کیوں؟ وہی سوال پیدا ہو رہا ہے, یہ کیوں رہنے دو ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے تھے نا. زیادہ ٹیکنیکل خشک باتیں تو نہیں ہو گئیں؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہرے سے آپ پریشان ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو میں یہ باتیں سننے کے لیے تھوڑی آیا تھا, پتہ نہیں کیا موضوع چھیڑ دیا. تو اب تو چھیڑ دیا, اب مکمل تو کرنا پڑے گا. اصل میں مسئلہ کیا ہے, احناف نے اس کی ایک وجہ بیان کی ہے, لاجک بیان کی ہے, ہدایہ میں اس کی وجہ لکھی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں جب نکاح ہوتا ہے نا, تو وہ کب تک کے لیے ہوتا ہے؟ جب تک دونوں میں سے کسی ایک کی موت نہ ہو جائے, اتنے ٹائم کے لیے نکاح ہوتا ہے. صحیح ہے نا؟ اب وہ موت 100 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, 90 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, 40 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, 4 دن کے بعد بھی ہو سکتی ہے, 1 گھنٹے بعد بھی ہو سکتی ہے, 1 سیکنڈ بعد بھی ہو سکتی ہے نکاح کے. تو نکاح ہوا اور شوہر کا انا للہ ہو گیا, اس کا مطلب یہ نکاح اپنی مدت پوری کر کے ختم ہوا ہے. لہذا یہ تکمیل کو پہنچا ہے, اور جب کوئی چیز تکمیل کو پہنچتی ہے تو تمام لوازمات کے ساتھ. جبکہ طلاق کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کو انتہا تک پہنچنے سے پہلے کٹ آف کر دینا, ختم کر دینا. تو موت کو طلاق پر قیاس بولو بھائی نہیں کیا جائے گا. کیا دماغ تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کل حدیث سنائی تھی نا, نبی نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ حدیث جانتے ہیں لیکن ہر آدمی کی مینٹل اپروچ ایک جیسی نہیں ہوتی. آپ نے سب کو ایک جیسا بنا دیا کہ ہر آدمی کو حدیث پکڑا دو, وہ خود مطلب سمجھتا ہے. اور ان مولویوں نے اپنی دکانیں چمکانے کے لیے 2 حصوں میں امت کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے کہ کچھ فقیہ ہیں کچھ غیر فقیہ ہیں. یہ مولویوں نے نہیں, یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے. اور مولوی اپنی دکان نہیں چمکا رہا, اگر اپنی دکان چمکا رہا ہوتا تو اخپل طریقے سے اپنی تحقیقات پبلک کے سامنے پیش کر رہا ہوتا. وہ لے کر آ رہا ہے تمہیں ان مجتہدین کی رائے کی طرف جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. جو مجتہدین کی طرف لے کر آ رہا ہے اسے دکان چمکانے والا کہہ رہے ہو, اور جو مجتہدین سے ہٹا کر اپنی رائے پیش کر رہا ہے اس کو تم کہہ رہے ہو دکانیں بند کر رہا ہے. دکانیں بند نہیں کر رہا, وہ اپنی دکان کھول رہا ہے. دیکھو بازار میں دودھ کی کئی دکانیں ہوں, ایک آدمی کھڑا ہو کر کہے کہ نئی دکان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے پرانے دکاندار ہیں, میں جانتا ہوں ان کے پاس بڑی تگڑی بھینسیں, خالص دودھ ہے, یہیں سے خرید لو. دوسرا آ کے اپنی دکان کھولتا ہے, اس کو پتا ہے کہ جب تک وہ بند نہیں ہوگی میری دکان چلے گی نہیں. اب وہ ان سب دکانداروں کے خلاف تقریر کر رہا ہے, لیکن ایک آدمی کی اپنی دکان نہیں ہے, وہ ان تمام دکانداروں کی حمایت کر رہا ہے کہ بھائی یہ پہلے سے ہے تو اس کی دکان کیوں چلا رہے ہو. تو اب بتاؤ دکان چلانے والا کون ہوگا؟ وہ پہلا یا دوسرا؟ وہ دوسرا ہوگا جو نئی دکان کھول رہا ہے. تو یہ جو علماء ہے نا اس وقت, ان کی اپنی کوئی دکان نہیں ہے, تبھی ان کی اپنے کوئی تحقیق نہیں ہوتی. اس لیے نہیں کہ یہ اندھے مقلد ہیں, اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تحقیق کا کام امت پہلے کر چکی ہے, اس سے فارغ ہو چکی ہے. انہی تحقیقوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کرو اور دوسرے پر تان و تشنیع مت کرو. لیکن یہ کہتے ہیں نہ وہ سب ایسے ہی تھے, ان کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں تھا, ہم لائیں گے اپنی تحقیق مارکیٹ میں. تو یہ نئی دکان کھولنے کے موڈ میں, اور ایسے ایک دکاندار نہیں ہے, درجنوں ہیں. اس وقت مارکیٹ میں بہت سارے ایسے دکاندار چل رہے ہیں, اور ان میں آپس میں جو اختلاف ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ تو یعنی عقائد میں بڑے بڑے اختلافات آتے ہیں ان کے درمیان. تو خیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتویٰ دیا, وہ کیا فتویٰ دیا؟ لہا مہر مثل نسائہا, پورا مہر ملے گا. تو مسئلہ یہی ہے
کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوا اور رخصتی سے پہلے شوہر کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا تو عورت کو مہر بھی پورا ملے گا اور عدت بھی بولو بھائی گزارنی پڑے گی. خیر ہم کہاں چلے تھے, کدھر نکل لیے. تو یہاں سے بات آئی تھی کہ بھائی شریعت پہ چلنا فرض ہے, ہاں لیکن خود سے یہ فیصلہ نہ کیا کرو. بعض احکام شریعت کے ایسے ہوتے ہیں جو بذات خود حرام نہیں ہوتے, کسی حکمت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں, جن کو حرام لغیرہ ہی کہا جاتا ہے, تو وہ بحالت مجبوری جائز ہو جاتے ہیں. صحیح ہے نا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حرام لعینہ ہی ہوتے ہیں, جیسے شراب حرام لعینہ ہی ہے, وہ بالکل جائز نہیں ہے. زنا حرام لعینہ ہی ہے. لعینہ کا مطلب وہ خود ہی حرام ہے, وہ کسی وجہ سے نہیں, وہ ویسے ہی حرام ہے, چاہے اس میں کتنے فائدے ہوں پھر بھی وہ حرام ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. داڑھی کٹانا یہ حرام لعینہ ہی ہے, وجہ سے نہیں, بس یہ تغییر خلق اللہ ہے, یہ بہرحال ناجائز ہے. معذرت جن کی داڑھی نہیں ہے بھائی, میں ان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں, لیکن جو مسئلہ ہے وہ تو ہے نا, نماز چھوڑنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. تو رمضان کا روزہ چھوڑنا یہ بھی فرض لعینہ ہی ہے, صحیح ہے نا, یہ لازمی ہے. لیکن کچھ احکام ایسے ہیں جو کسی وجہ سے ہیں, وہ وجہ ہوگی تو وہ ہوں گے, وہ وجہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. تو ان کی ڈیٹیل ہے, بہت تفصیل ہے, تو اس لیے خود یہ فیصلہ نہ کیا کریں. بعض لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, اپنی طرف سے وہ چیزوں کے ناجائز, جیسے میں نے مثال دی تھی, ایک آدمی کمپیوٹر کا کاروبار کر رہا ہے, تو اس نے دوسرے جا کے فتویٰ دیا یہ کمپیوٹر کا کاروبار حرام ہے. میں نے کہا آپ مفتی ہیں؟ کہہ رہے نہیں میں مفتیوں کو مانتا ہی نہیں. میں نے کہا دلیل کیا ہے یہ کاروبار حرام ہے؟ اس نے کہا قرآن میں صاف آتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ گناہوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کیا کرو. تو اس نے کہا یہ جو کمپیوٹر ہے نا, اس کا زیادہ تر استعمال گناہوں میں ہو رہا ہے. ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اس میں فلمیں دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں. موبائل کا بھی یہی ہے. اور پھر آج کل کے مولوی ایسے ہو گئے ہیں, حلال کر دیا ہر چیز کو اپنے فائدے, اپنے خود بڑے بڑے موبائل رکھے ہوتے ہیں نا, اس لیے ڈرامے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو اسلحہ کا کاروبار ہے یہ بھی حرام ہے. بہت سارے لوگ اس بندوق سے کیا کرتے ہیں, قتل بھی کرتے ہیں. چاقو کا کاروبار بھی کیا ہونا چاہیے, چھری تیز کر کے دینا بھی ہو سکتا ہے وہ مرغی کے بجائے کسی انسان کی گردن کاٹنے جا رہا ہو. تو علماء نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ کسی چیز کی ساخت ایسی ہے کہ وہ حرام کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں ہو سکتی, تو اس کو بیچنا حرام ہے. لیکن ایک چیز کی ساخت ایسی ہے جو دونوں کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے, تو پھر اس کو بیچنا حرام میں تعاون نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ اس کا حرام میں استعمال کرنا وہ اس کا اپنا عمل ہے. بہت مشکل بھائی, بہت مشکل ہے سمجھانا. تو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ خود سے فیصلے نہ کر لیا کریں, کیونکہ بعض دفعہ انسان اس سے خود سے. اب ایک صاحب نے کیا سنا, وہ کہیں تحقیق پڑھی کہ نیسلے کمپنی کی جو پانی بیچ رہی ہے اس میں پتہ نہیں کیا انہوں نے تحقیق پڑھی کہ وہ اولاد کے جرثومے ختم کیے جا رہے ہیں, اسے پینے سے اولاد نہیں ہوتی, یہودیوں کی دجال آ رہا ہے. وہ سب ملا کے نا ایک انہوں نے وہ دجال کی جال کی سازش, اور وہ نیسلے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی جو پانی آ رہا ہے اس میں یہ, اور پولیو کے قطرے اور پتہ نہیں کیا بنا کے نا وہ پڑھ کے پاگل ہو گئے بالکل ہی. اب ان کا اپنا پانی کا بڑا بہترین پلانٹ تھا, وہ پلانٹ انہوں نے کیا کر دیا, بند, کہ یہ پانی تو لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے, اور روڈ پہ آ گئے. کافی دن کے بعد ملے, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہے میرا تو سارا کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا, کیونکہ ہم نے سنا تھا اس پانی میں کیا ہے, نقصان دہ, اور ہم نقصان دہ چیز لوگوں کو پلا رہے ہیں, تو یہ تو حرام ہے. میں نے کہا لوگ گٹکے کھلا رہے ہیں خیر گٹکے تو جائز نہیں ہے. اور میں نے کہا اللہ کے بندے, پانی میں نقصان کا مطلب جو اگر یہ نقصان دہ پانی ہے بھی, اول تو یہ اولاد ختم ہونا, یہ سب چیزیں تو کہیں ثابت نہیں ہے, کوئی اس کی رپورٹ تو ہے نہیں, ہو کسی ڈاکٹر نے پیش کی ہو تو دوسرے ڈاکٹر اس کی نفی بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ بند کرنے سے پہلے کسی مفتی سے پوچھ تو لیتے کہ یہ کاروبار جائز بھی, کوئی بھی مفتی اس کاروبار کو ناجائز بولو بھائی نہیں کہتا. بعض چیزوں کا جو نقصان ہوتا ہے نا, وہ نقصان کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت عرصے کے بعد جا کے اس کا نقصان ظاہر ہوتا ہے, اور اس کے فائدے فوری ہوتے ہیں.
مثلاً کسی کو پانی پلا کے اس کی پیاس بجھا دی, یہ اصل فائدہ ہے جو کمپنیوں کے پانی سے مقصد ہے. اب اس میں منرلز چونکہ کم ہیں, اس میں جو دھاتیں ہونی چاہیے وہ کم ہیں, لہذا وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا دوسرا پانی ہوتا ہے. تو اس طاقت کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ بال سفید ہونا اور یہ بیماریاں شروع ہوتی ہیں, جو تحقیق ہے واللہ عالم, جو لوگ کہتے ہیں واللہ عالم. تو اس بیس پہ وہ ناجائز تھوڑی ہو جائے گا, کیونکہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا یہ پانی بیماریاں پھیلا رہا ہے. فقہی لحاظ سے نہیں کہیں گے ہم, یہ کہیں گے یہ پانی کیا کر رہا ہے, لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہے. اگر بیماریاں پھیلا رہے ہیں تو وہ اس میں وائٹامنز یا جو بھی منرلز ہیں اس کی کمی ہے, تو وہ فقہی لحاظ سے ہم اس کو کہیں گے کہ جو اس کے فائدے ہونے چاہیے تھے وہ فائدے نہیں ہو رہے. تو کسی کو کم فائدہ پہنچانا یہ حرام تھوڑی ہے. کیا ہو گیا بھائی, کوئی کسی کو پورا فائدہ پہنچاتا ہے, کوئی کسی کو کم فائدہ. اب مثال کے طور پر ایک آدمی بغیر نمک کے روٹی بیچنا شروع کر دے تو نمکیات کی کمی ہو جائے گی نا آپ میں, تو کیا وہ روٹی بیچنا حرام ہو جائے گا کہ نمک کے بغیر والی روٹی کھلا کے لوگوں کو کیا کر رہا ہے, بیمار. ہاں, اور روٹی میں زہر ڈال کے کھلائے گا تو کیا ہو جائے گا وہ, تو نمک کی کمی سے جو بیماری آ رہی ہے تو اس بیماری کی نسبت اس روٹی والے کی طرف فقہی لحاظ سے نہیں ہوگی جو بغیر نمک والی روٹی لوگوں کو کھلا رہا ہے. وہ کہے گا نمک الگ سے کھا لے, میں نے کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو لڑکیوں کے آج کل کپڑے بیہودہ قسم کے بک رہے ہیں مارکیٹ میں, یہ ان کی آمدن سب کیا ہے, حرام. میں نے کہا پورا طارق روڈ کو آگ لگا دو پھر. کہہ رہے ہیں بےہودگی پھیلا رہے ہیں. میں نے کہا یہ بےہودگی نہیں پھیلا رہے, یہ بےہودگی کم کر رہے ہیں تھوڑی سی. عورت کی ذمہ داری ہے جتنی انہوں نے کم کر دی نا, جو جتنی رہ گئی ہے وہ بھی کم, اتنی اور بھی کم کرے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. مثال کے طور پر ہاف سلیوز کرتے انہوں نے بنا کے لڑکیوں کو بیچے. اب انہوں نے اگر وہ یہ بھی نہ بناتے تو پورا جسم کھلا ہوتا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ باقی تو ہم نے ڈھانپ لیا ہے, بازو اب تم ڈھانپو کسی طریقے سے. نہیں آ رہی سمجھ میں. تو ان کی طرف نسبت ہوگی جسم ڈھانپنے کی, جو کھلا رہ گیا تو اس نے یہ تھوڑی پابندی لگائی ہے کہ یہ کپڑا پہن کر آپ کو مزید چادر اوڑھنے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ اس کی اپنی ہیڈک ہے. بہت مشکل ہے بھائی سمجھانا. تو میں صرف یہ مثالوں سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کاروبار کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے, تنخواہ کس کی حرام ہے, پروفٹ کس کا حرام ہے, یہ کس پہ چھوڑے بھائی, یہ مفتیوں کا کام ہے. اس میں خود فنٹر بننے کی کوشش نہ کریں کہ دیکھو خواتین کے کیسے بےہودہ کپڑے بیچ رہے ہیں, یہ سب ناجائز کما رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں تمیز والے کپڑے بیچا کرو, فل آستین کے بیچا کرو, ترغیب دی جائے گی. مگر آمدن کا حلال یا حرام ہونا یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو جس جگہ پر شریعت کے جو بیسک بنیادی فرائض و واجبات ہیں ان کو پورا کرنا ممکن نہ ہو تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے, بشرطے کہ ہجرت کی طاقت ہو. اگر کوئی عورت ہے بیچاری, وہ کہاں جائے گی, اکیلی جوان عورت ہے, یا کوئی ایک آدمی ہے جس کو پتہ ہے میں نکل گیا تو کوئی کھانے پینے کا ذریعہ نہیں ہے, کوئی دوسرا ملک پناہ بھی نہیں دے گا, تو وہ مجبور ہے. تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ یہ نوجوان انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑ کر ہجرت کی, تو اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے واقعے کا قرآن مجید میں ذکر کر دیا اور پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی. اور اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری مدد ایسے کریں گے کہ تم جاؤ گے, دھکے کھاؤ گے, پتہ نہیں کہاں کوئی ملک تمہیں پناہ دے نہ دے, کوئی بات نہیں, تمہیں تمہارے ملک ہی واپس لے آئیں گے 309 سال کے بعد. ٹھیک ہے نا. اور اس وقت حکومت تبدیل ہو چکی ہوگی, اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہوگی, تو یہی تمہارا ملک تمہارے لیے کیا بن جائے گا, خیر کا ذریعہ. تمہیں ہجرت کی بھی ضرورت نہیں رہے گی, اور اللہ کی یہ قدرت بھی دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گی. اور یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 20 دن تک بغیر قضاء حاجت کے وضو کیسے باقی رہا, 20 دن تک تو پیشاب روکنا ممکن نہیں ہے, تو اللہ بتا دیں گے 309 سال تک بھی اللہ اگر چاہے تو روکنا, کیا خیال ہے بھائی, ممکن ہے. اللہ اگر چاہیں تو 20 دن نہیں 309 سال تک بھی رک سکتا ہے. تو انہوں نے اب ان کے کلام کو اللہ نے ذکر کیا. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ, وہ شہر سے نکلے اور اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. بس یہ واقعہ بیان کر کے میں آج کا بیان ختم کرتا ہوں. وہ دعا مانگنے لگے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے اللہ تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے اور ہمارے لیے من امرنا رشدا, کوئی خیر کا راستہ نکال لے. کوئی بھی مشکل پڑے نا, کہیں جگہ نہ مل رہی ہو, تو یہ وظیفہ یاد کر لیں, یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اور میرا تجربہ ہے کہ اس دعا کا بڑا
فائدہ ہوتا ہے. میرے ساتھ بھی زندگی میں بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ پریشان ہو جاتا ہے نا آدمی, کچھ ایسے حالات آتے ہیں, تو میں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا, حی لنا من امرنا ربنا آتنا من لدنک رحمہ. کوئی اپنی طرف سے رحمت کا انتظام کر دے. جب پھنس جائے نا کوئی اسباب کی دنیا میں آدمی ناکام ہوتا, اور تو وہ بھی اسباب کی دنیا میں ناکام تھے نا کہ ہم کہاں جائیں بھائی, پیدل سفر ہوا کرتے تھے. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا عمدا نحن نقص علیک نبأہم بالحق. اللہ فرماتے ہیں آؤ ہم تمہیں ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. انہم فدیۃ آمنوا بربہم, یہ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم, ایمان پر ہم نے ان کے دل کو مضبوطی سے باندھ دیا, دل ڈگمگائے نہیں, ورنہ انسان کو پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنے بھی لوگ دوسری شادی کرتے ہیں نا, کرنے سے پہلے پتہ کیا ہوتا ہے, میری کتاب پڑھی, بڑا ایمان میں تو کروں گا, یہ زبردست کام مفتی صاحب نے فرض کفایہ ادا کر دیا, مفتی صاحب آپ کی عظمت کو سلام ہے. عورتیں رل رہی ہیں, ان بیچاری عورتوں کا کیا ہوگا, کوئی ممبر سے یہ مسئلہ بیان نہیں کرتا, ایک آپ اکیلے ہو, دل چاہتا ہے آپ کے ہاتھ چوم لوں. مفتی صاحب آپ رہتے کہاں ہیں, کبھی ہم سے بھی خدمت لے لیا کریں. مجھے پتا ہوتا ہے ابھی یہ چل رہا ہے, جب ہو جائے گی پھر کیا ہوگا. پھر کچھ دنوں کے بعد اطلاع آتی ہے میں نے کر لی ہے. حضرت پتہ نہیں میں نے ٹھیک کیا میں نے غلط کیا, دباؤ بہت پڑ رہا ہے سسرال کی طرف سے. اگر میں طلاق دے دوں گناہ تو نہیں ہے نا, اگر شریعت کے مطابق دے دوں. یہ کیا ہے, جب آزمائش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے حضرت میں بھی دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار میری ایک بیوی ہے, وہ گھر میں رہتی ہے, تو انجینئر تھے وہ, تو کہنے لگے میری ایک بیوی گھر میں رہتی ہے, وہ بیچاری تھوڑی سی بیمار سے رہتی ہے, اس سے برتن دھوتی ہے, جھاڑو نہیں لگتی, تو میں چاہ رہا ہوں ایک آئے تو وہ جھاڑو لگا دیا کرے ہیں. میں نے کہا تم اس دنیا میں رہتے ہو, پاگل تو نہیں ہو, تم انجینئر کیسے بن گئے؟ کہہ رہے نہیں وہ اس کا خدمات بٹائے گی نا, پہلی بیوی کا کیا بٹائے گی, وہ برتن دھوتی ہے تو یہ کیا کرے گی, جھاڑو. میں نے کہا دو اور کر لینا, 4 ہو جائیں گی, ایک برتن دھوئے گی, ایک جھاڑو لگائے گی, ایک تمہارے پاؤں دبائے گی, دوسرا تمہارا سر دبائے گی, بہترین ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. تو میں نے کہا یہ پاگل ہیں, بیوقوف ہیں اتنے لوگ جو نہیں کر رہے, ان کو ہنسی خوشی زندگی گزارنے کا شوق نہیں ہے. پھر میں نے اس سے کہا, میں نے کہا یہ آپ کے لیے یہ پیکیج آپ کے لیے نہیں ہے, آپ چلے جائیں آرام سے ایک کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاریں. اور میں نے کہا بھائی یہ جہاد کی نیت سے جو کرے گا اس کے لیے یہ پیکیج, بم دھماکے کے ساتھ پھٹ جاؤ گے آپ, ایسی ٹینشن ہوگی. پھر آدمی پھر وربطنا علی قلوبہم, اتنا کانفیڈینس ہو آپ کو کہ ساری دنیا بھی آپ کے خلاف ہو, آپ بولو بھائی میں نے کام بڑا خاندانی کیا ہے, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اتنا کانفیڈینس, اور پھر برداشت کرنے کا اتنا حوصلہ کہ کیا ہے جس کے باپ میں میرا کچھ بگاڑنا ہے تو بگاڑ کے دکھایا, ایسی کی تیسی جاؤ. یہ ہوتا ہے. پھر اب وہاں سے فون آ رہا ہے, وہاں سے یوں آ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے سسر کہہ رہے ہیں میں تیری چترول لگاؤں گا, میں تو حضرت میرے تو سسر آرمی میں ہے, حضرت میرے تو وہ تو ایسے جو صاحب ہیں, حضرت میرے سالے کو لقوہ ہو گیا. ایک آدمی کا فون ہے, کہہ رہے ہیں وہ قومے سے ابھی اٹھا تھا, اس کو پتہ چلا تو دوبارہ قومے میں چلا گیا. اتنا حضرت میں سٹا لگا رہا ہوں آج کل, یہ اوریجنل واقعات بتا رہا ہوں. حضرت میں نے تو کبھی سگریٹ بھی نہیں پی تھی, میں کس پہ آ گیا ہوں, چرس پینے کا دل چاہ رہا ہے. تو بعض دفعہ کوئی کام کرتا ہے اس کے نتائج ذہن میں نہیں ہوتے, تو پھر جب وہ ہو جاتا ہے کام, جب مخالفت ہوتی ہے تو پھر دل ڈاماڈول ہوتا ہے. تو ایسے ہی غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں بعض دفعہ, اور اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف سے آزمائش آئی تو دل کیا ہو جاتا ہے, ڈاماڈول. لیکن بعض کا دل اللہ ربطنا, گرہ لگا دیتا ہے, اللہ دل کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان نوجوانوں کے دل کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا. اذ قاموا, جب وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا ایسی کی تیسی, جو ایک خدا ہے اسی کو مانیں گے, ان بتوں کی عبادت نہیں کریں گے, جو ہوتا ہے ہو جائے. دیکھو جب کوئی کام کرو نا تو پھر یہی سوچ کے کیا کرو, ایسی کی تیسی, ورنہ پھر کرو ہی نہیں, جو ہوتا ہے ہو جائے. کوئی گولی مار دے گا, کھا لیں گے کوئی گولی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں ذہن میں عواقب جو ہے نا اچھی طرح سے ہر چیز کے سوچ لینے چاہیے. تو ایک پٹھان کا فون آیا کوئٹہ سے, کہہ رہے میں تو کرنے ہی والا تھا, آپ کا اس قسم کا بیان سنا تو میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا میں نہیں کر رہا. تو میں نے کہا کر لو لیکن اسی جذبے کے ساتھ کریں, مجھے میرا دماغ نہیں خراب ہے. میں نے کہا اللہ کی قسم ثواب ملے گا,
کہہ رہے میں تہجد پڑھ لوں گا اس پہ ثواب مل جائے گا. میں نے کہا بہت زیادہ ملے گا. کہہ رہے بہت زیادہ, میں 1 مہینے کے اور روزے رکھ لوں گا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں نا اس پہ کیا ملے گا, تو میں کہتا ہوں صرف ثواب ملے گا, اس کے علاوہ بولو بھائی کچھ نہیں ملے گا. صرف ثواب کے لیے کریں یہ کام, ورنہ ایک ہی تمیز کے ساتھ نا سکون والا ایک ہی ہے. تو قوم کی عورتوں کی فکر کرنی ہے, ثواب ملے گا اللہ کی طرف سے, جہاد کا ثواب ملے گا انشاءاللہ, اور بہت بہت ایک عورت کو کھلانے کا ثواب ملے گا, نسل پیدا ہوگی مزید اس کا ثواب ملے گا, وہ بچے ایمان والے بچے پیدا ہوں گے, کلمہ تو پڑھیں گے نا کم از کم, اس کا تو ثواب ہی ثواب ہے, بہت زیادہ ہے, لیکن ہے صرف ثواب, ہاں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر, اور بہت ضروری قسم کا ثواب ہے یہ, جو ہر مسلمان پر حاصل کرنا اس زمانے میں بہت ضروری ہے. اچھا خیر, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی سے تھام لیا, اِذْ قَامُوا, جب وہ کھڑے ہوئے, فَقَالُوا, یہ کیا ہو رہا ہے اس کو, فَقَالُوا رَبُّنَا, تو کہنے لگے ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے, لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ, اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی نہیں پکاریں گے, لقد قلنا اذن شططا, اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے, اور یہ ہماری قوم نے اللہ کو چھوڑ کر اتنے معبود بنا لیے, ان معبودوں کے برحق ہونے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, پھر آپس میں کہنے لگے جب تم نے اس قوم کے دین اور مذہب کو چھوڑ دیا ہے تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, اب نکلو یہاں سے, غار میں جا کے رہتے ہیں, پھر دیکھیں گے, مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے, ابھی تو یہاں سے نکلو غار میں. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ بِرَحْمَتِهِ, اللہ سے امید ہے وہ ہمارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گا, جو ہمارے بس میں وہ کرتے ہیں, آگے اللہ پہ چھوڑتے ہیں. تو یہ چلے گئے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ, قرآن کہتا ہے ہم نے وہ جب سوئے ہیں تو ہم نے ان کو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے کے سلا دیا ان, او لمبا سوئے ہیں, لمبا سوئے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, سورج اس طرح سے مشرق سے مغرب غروب ہوتا تھا کہ سورج کی تپش ان کو روشنی بھی جائے اور تپش سے, کیونکہ بالکل اندھیرا بھی صحیح نہیں ہے تو روشنی بھی جاتی رہے, مگر ایک زاویے سے, خاص زاویے سے, اسی طرح سے روشنی جاتی رہی. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, چہرے پر اتنا روب ان کے ڈال دیا کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں, حالانکہ وہ گہری نیند سو رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو کروٹیں بھی دیتے رہے, کیونکہ ایک ہی جگہ پڑے رہیں گے نا تو زمین کیا کر دیتی ہے, کھا جاتی ہے, تو کروٹیں بھی دیتے رہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ, اور ان کا کتا غار کے دروازے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے, وہ اسی اسٹائل میں بیٹھا ہوا پہرے داری کر رہا ہے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ, اے مخاطب اگر تو اس کتے کو دیکھ لیتا تو کیا ہوتا, لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ, ان لوگوں کو اور اس کتے کو, اس پورے منظر کو دیکھتا, لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتا, ایسا روب اللہ نے ڈال دیا. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور تجھ پر ان کا روب, اس لیے اللہ نے روب ڈال دیا کہ کوئی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, پھر اللہ نے 309 سال کے بعد ان کو جگایا تاکہ یہ آپس میں سوال پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ, انگڑائی لے کے اٹھے, پوچھ رہے بھائی کتنا سوئے یار ہم ہیں, بھائی کتنا سوئے ہیں, کافی لمبا سو گئے. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا, ایک نے کہا لگتا ہے 24 گھنٹے سوئے ہیں ہم لوگ, 24 گھنٹے سوئے ہیں یا اس سے تھوڑا کم, ایک دن تو پورا سوئے ہیں, کیونکہ اتنے بجے کل سوئے تھے, اب دوبارہ اتنے ہی بج رہے ہیں ہے بھائی, تو 24 گھنٹے یا اس سے تھوڑا کم سوئے ہیں. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, کافی پریشان ہو کے کہنے لگے یار اللہ کو پتہ ہے کتنا سوئے, اس بحث میں کیا رکھا ہوا ہے, کیونکہ کنفیوز ہو رہے تھے نا کہ یار یہ 24 گھنٹے والی نیند لگ نہیں رہی ہے. پھر خود کہنے لگے چھوڑو اللہ کو پتہ ہے کتنا سوئے, ہم نے کرنا کیا ہے, پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے, بھوک شدت سے لگ رہی ہے. فبعثوا احدکم بورقکم هذه, یہ سکہ رائج الوقت جو ہے نا, رائج الوقت اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, وہ نکما ہوتا ہے نا سکہ رائج الوقت کے مطابق ان کا اتنے میں چھا دیا, رائج الوقت چھوڑ دو, کوئی کیا مغل بادشاہوں کے دور کے بھی سکے چل رہے ہیں کیا اس وقت, پرانی چیزیں جو ہے نا اب تک وہ اصطلاحات چلی آ رہی ہیں. تو وہ کہنے لگے فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ, شہر میں سکے کو دے کے بھیجو اور جائیں جا کے کچھ کھانا وانا خرید کے لائیں, بھوک لگ رہی ہے. ازکا طعاما, پاکیزہ کھانا لے کر آؤ, کیونکہ غیر مسلم ملک ہے, حرام بھی بکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو غیر مسلم ریاستوں میں رہتے ہیں
تو اتنا آسان نہیں ہے وہاں رہنا. آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ ہوٹل میں ملنے والا کھانا حرام ہے یا حلال. بعض لوگ کہتے ہیں کھا لو, تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی, اس چاکلیٹ ہو سکتا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ نا, جب تک پتہ نہیں ہے تو کھا لو. ایسا نہیں ہے. مسلم ملک میں تو ٹھیک ہے حلال ہی ہے, لیکن غیر مسلم ملک میں گوشت کھانے سے پہلے آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. بہت اچھی طرح تحقیق کریں, حلال ہونا ثابت ہو جائے تو کھائیں, ورنہ گوشت کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. ہوٹلوں میں گئے ہیں, وہاں جا کے اگر آپ نے دیکھا کہ جناب وہ اسی فرائی پین میں سور بھی بن رہا ہے, اسی میں حلال بھی بن رہا ہے, تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو انہوں نے بھی کیا کہا, جا کے دیکھو حلال کھانا لے آؤ بھائی کہیں سے, کیونکہ غیر مسلم ملک ہے. ازکا طعاما فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف, اور ذرا تمیز سے جانا, بالکل چپکے سے. ولا یشعرن بکم احدا, کسی کو پتہ نہ چلے, رومال ڈال کے بھیس بدل کے جانا. پکڑے گئے تو کیا کریں گے, مار دیں گے. انہم یظہروا علیکم یرجموکم, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے ہمیں. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں. یا زبردستی مجبور کر کے دوبارہ اسی دین پر لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا, اگر ہم دوبارہ اسی دین پر چلے گئے تو ہم تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. کیسا مضبوط ایمان تھا دیکھو. اب وہ جب گیا ہے نا وہاں, یہ قرآن میں اس کو کہتے ہیں کہ اندماج, واقعے کو حذف کر دینا, اور ایسی بات سے ذکر کرنا کہ اس سے پہلے کا واقعہ خود سمجھ میں آ جائے. یہ قرآن کا انداز ہے. تو اب کیا ہوا کہ یہ گئے, تو وہ وہاں گئے ہیں تو وہاں تو ماحول ہی بدلا ہوا ہے. سب نماز پڑھ رہے ہیں, سارے نیک پرہیزگار لوگ. انہوں نے سکہ دکھایا تو پبلک نے کہا بھائی یہ کون سے بادشاہ کا سکہ لے آئے بھائی, اس بادشاہ کے زمانے کے تو انجن بھی بند ہو گئے ہیں, اس کی تو ٹرینیں بھی بند ہو گئیں, اتنا پرانا, کون ہو, کہاں سے آئے ہو. تو بالآخر تحقیق کی تو مورخین بھی تھے کہ بھئی ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو وہ کتابیں تو ہوتی ہیں نا تاریخی, تو پوری علامات ان لوگوں میں پائی گئیں. تو ان کو اندازہ ہوا یہ تو بڑے بزرگ ہیں جن کی کرامت ہے کہ 309 سال کے بعد بھی زندہ ہے. یہ کیا ہیں, یہ بڑے بزرگ ہیں. اس وقت یوٹیوب ہوتا تو وہ بزرگ ماننے سے بولو بھائی انکار. وہ کہتے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سال میں دنیا سے چلے گئے, ہمارے نبی چلے گئے, تو یہ کون سے بزرگ ہیں جو 309 سال تک زندہ رہے. میں نہیں مانتا, یہ مولویوں کے بنائے ہوئے کیا ہیں. آپ کہہ سکتے ہو قرآن میں ہے, تو اس وقت تو قرآن میں نہیں تھا نا. ارے جب ان لوگوں نے ان 3 بزرگوں کو دیکھا, یا جو جتنے بھی بزرگ تھے ان کو دیکھا, تو اس وقت تھوڑی قرآن نازل ہوا تھا. اس وقت تو انہوں نے علامتوں سے اندازہ لگایا کہ یہ 309 سال سے زندہ ہیں, تو اندازہ لگایا کہ یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے, ہیں تو انسان ہی, مگر یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, یہ ان کی کرامت ہے. نہیں یاری بات. تو آج کل کے یہ ہوتے ہیں نا جو ہر قسم کی کرامت کے منکر ہیں, یہ اس پہ بھی ایک کلپ بنا کے اپلوڈ کر دیتے اور ان کو ویسے ہی مار دیتے کہ تم غلط ہو, ٹھیک ہے نا, تم گمراہی تم شرک پھیلا رہے ہو قوم میں. اتنے 100 سال تک کوئی نارمل انسان زندہ نہیں رہ سکتا. آپ کہیں گے نوح علیہ السلام تو رہے, تو وہ اس دور میں رہے جب اس دور میں عمریں اتنی لمبی ہوا کرتی تھیں. اچھا میرے بھائی, سیقولون ثلاثہ, تو یہ اللہ نے واقعہ سنایا کہ دیکھو اللہ نے ان لوگوں کی کیسے مدد کی. اور اس واقعے کو یہودی بھی جانتے تھے اور اس واقعے کو عیسائی بھی جانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودیوں نے یہ واقعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا. آپ نے انشاء اللہ کا لفظ نہیں کہا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی کہ جب بھی کوئی اہم کام ہو تو آپ کام سے پہلے یہ کہیں کہ انشاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا تو کل بتاؤں گا. تو پیغمبروں کی چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی بڑی خطائیں سمجھی جاتی ہیں. تو اللہ نے 15 دن بعد وحی نازل کی اور آپ کو تنبیہ کی اور آپ کو فرمایا ولا تقولن لشیء, اے نبی کبھی بھی ایسا نہ کہا کریں انی فاعل ذلک غدا, کہ کل میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا, الا ان یشاء اللہ, اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس سے انشاءاللہ کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے. نظر سے بچنے کے لیے ماشاءاللہ, اور جزم کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے تو اس کے لیے انشاءاللہ. تو یہاں ایک ڈاکٹر تھے جانوروں کے, وہ ہندو تھے, مجھے نہیں پتا تھا ہندو ہیں. جب وہ آئے تو میری دمبی کا معائنہ کیا, انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑی زبردست, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ہر بات پہ ماشاءاللہ انشاءاللہ, میں سمجھا مسلمان ہیں, تو بعد میں بدلا ہندو ہے. میں نے کہا آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ تو ایسے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی پاکستان میں یہی چل رہا ہے, اتنا لوگوں کی زبانوں پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ, تو ہم بھی کیا کہتے ہیں
انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ مسلمان ہو جائیں گے, کہیے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, خیر میں مذاق کر رہا ہوں, مجھے پورے ورڈنگ بھی یاد نہیں ان سے میں نے کیا کہا. تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا ہے کہ یہ غیر مسلموں میں بھی چل پڑا ہے. تو مسلمان کو کہنا چاہیے نظر سے بچنے کے لیے کیا کہنا چاہیے, بھائی جو اللہ نے چاہا بنا دیا. تو تعریف کس کی ہو رہی ہے, اللہ کی, کیونکہ نظر لگتی ہے. حدیث میں آتا العین, ہاں وہمی نہ بنے نظر کے بارے میں تو, لیکن بعض دفعہ لگ بھی جاتی ہے. تو اس میں کیا ہے, ماشاء اللہ, جو اللہ نے چاہا ہو گیا. تو یہ اللہ کی کمال ہے اور اللہ اس میں برکت دے. تو اس سے نظر سے حفاظت ہوتی ہے. ایک چٹکلا سنا کے بعد ختم کرتا ہوں, آج وقت بہت ہو گیا ہے, مجھے ابھی ایک اور جگہ بھی جانا ہے. ڈبل چل رہے ہیں آج کل سیٹ اپ. ہاں یہ بھی ہاتھ کھڑا کر رہا ہے. یہ سوالات سناتی, باقی واقعات انشاءاللہ کل پرسوں بیان کریں گے, کل بھی اور پرسوں بھی. تو وہ ایک آدمی تھا, وہ اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے, اس نے کہا یہ گدھا بیچوں گا اچھی قیمت پہ. تو اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے. اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے, گدھا میرے پاس موجود ہے, بہترین نسلی گدھا ہے, قیمت اچھی مل جائے گی مجھے, تو انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے, ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. تو اللہ کی قدرت آگے گیا ہے, کوئی ڈاکو آیا, گدھا چھین کے بھاگ گیا. اب گدھا چھین کے بھاگا تو یہ واپس آ رہا ہے خالی ہاتھ. وہی آدمی ملا, کیا بنا بھائی تیرے گدھے کا, کہہ رہے ہیں انشاءاللہ لے کے جا رہا تھا, انشاءاللہ ایک ڈاکو آیا, انشاءاللہ چھین کے. تو اس نے کہا اب جو اتنے انشاءاللہ لگا رہا ہے, پہلے ایک لگا دیتا اچھا نہیں تھا. اب ایسا انشاءاللہ یاد ہو گیا کہ جہاں نہیں لگانا وہاں بھی. کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ایک ڈاکو آیا تھا, انشاءاللہ چھین کے لے گیا, انشاءاللہ خالی ہاتھ آ رہا ہوں. تو پہلے لگا دو تو زیادہ اچھا. عام طور پر علامات بنائے جاتے ہیں, گزشتہ شب کو شب قدر ہوگی. سمندر کے بھائی کوئی یقینی چیز نہیں ہے اس میں. کیا شب قدر پر سال ایک خاص شب پر ہی آئے گی؟ مثال کے طور پر اس سال 25 تاریخ کو ہوئی تو ہر سال پر نہیں, ایسا نہیں ہے, بدلتی بھی رہتی ہے. وریشہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر لوگ لڑکیوں, وریشہ نام صحیح نہیں ہے بھائی, تفصیل بعد میں. فرض نمازوں میں سجدہ کی آیت کیا لکھا ہوا ہے, سجدہ کی آیت کون سے پڑھا جائے تو مقتدیوں کو کس طرح مطلع کیا جائے؟ مقتدیوں کو بتا دو بھائی سجدہ تلاوت پہلی رکعت میں سجدہ ہے یا دوسری میں. اگر آپ کے ذریعے کسی کو زکوٰۃ دینی ہو تو اس کا طریقہ بتا دیں. میرے ذریعے کسی کو زکوٰۃ دینی ہو تو ڈائریکٹ میرے ہاتھ میں پکڑا دیں یا میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں, اور پھر پوچھ بھی لیں کہاں دی ہیں, تو اور زیادہ ثواب ملے گا آپ کو, تاکہ بدگمانی نہ ہو. تو اب اکاؤنٹ میں یہاں تو اعلان نہیں کروں گا, تو کوئی بھی مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھیج سکتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ کیا ہے, زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں, تو وہ بھیج دے اور میں اس کو جگہ بھی بتا دوں گا کہ میں کہاں دوں گا. یتیم خانے ہیں کچھ, اور کچھ بیوہ عورتیں ہیں, کچھ مساکین ہیں جن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو کوئی کرنا چاہے تو کرے, نہیں کرنا چاہے تو جہاں خود اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو دیں تو اور زیادہ ثواب کی بات ہے. اچھا میرے بھائی, لوگ قرآن کی تلاوت کرنے والے کے آگے بیٹھنے سے منع کرتے ہیں. جائز ہے یار, قرآن کی تلاوت کرنے والے کے آگے بیٹھنا بھی جائز ہے. اتنا زیادہ دین کو مشکل نہ بنائیں. ہمارے ہاں کوئی اگلی صف میں بیٹھا ہو تو پچھلی صف میں قرآن کی تلاوت ہی نہیں کر سکتا. ادب کرنا چاہیے, لیکن اتنا زیادہ ادب کو مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے عمل ہی چھوٹ جائے, یہ غلط ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ادب کرنا چاہیے, لیکن اتنا ادب کہ اس کی وجہ سے مسجد میں تلاوت کرنا ہی مشکل بن جائے. اب بعض دفعہ ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے, دوسرا قریب میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, تو اس کو منع کرتے ہیں کہ تم اوپر بیٹھے, حالانکہ وہ اسی لیول پہ ہوتا ہے نا. تو بھائی کچھ نیچے بیٹھیں گے, جو نیچے نہیں بیٹھ سکتا وہ کہاں بیٹھے گا؟ کرسی پہ. تو ادب کرنا چاہیے, مگر ادب کو اتنا مسلط کر لینا کہ اس کی وجہ سے ایک آدمی کے لیے بیٹھنا ہی مشکل ہو گیا. اب ایک کرسی پہ یہاں بیٹھا ہے, ایک وہاں بیٹھا ہے, آپ کہاں بیٹھیں گے جا کے؟ درمیان میں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ تو پھر مسجد سے باہر نکل جاؤ. تو ادب ضروری ہے, مگر ادب کو اتنا مسلط کہ اس کی وجہ سے تلاوتیں ہی چھوٹنا شروع ہو جائیں, عمل ہی چھوٹنا شروع ہو جائے, تو یہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کرسی پہ اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ آپ اسی جہاں جس جگہ وہ بیٹھا تھا اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو بے ادبی نہیں کہتے. ہاں اوپر کی جگہ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور نیچے پھر اس کے بالکل قرآن رکھا ہوا ہے, تو یہ بے ادبی ہے. جب تک اس میں خاص ضرورت نہ ہو تو اس کا خیال کیجیے. اب ٹرینوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, نیچے ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اس کو نہیں کرنے دیتے. او بھائی وہ پورا سفر اس کا ضائع ہو رہا ہے, کرنے دو اس کو تلاوت, آپ اوپر آرام سے سو جاؤ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ قرآن رکھ بھی نہیں سکتا. پھر وہ کہیں گے میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں, تم نے قرآن رکھا ہوا ہے. تو کہاں رکھے بھائی وہ قرآن؟
اوپر رکھے گا تو پڑے گا کب؟ تو یہ کچھ بر صغیر میں ہے یہ زیادہ چیزیں اس طرح کی. عمل زیرو ہے اور ایسا ادب مسلط کیا جس کی وجہ سے مشکلات میں. ٹرین میں اگر آپ برتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پاؤں نہ لٹکائیں قرآن کی طرف. پاؤں لٹکائیں گے تو یہ کیا ہوگی؟ بے ادبی. تو پاؤں سمیٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, وہ نیچے بیٹھا ہے. جیسے ہم گھر میں اوپر والے پورشن میں ہوتے ہیں تو نیچے والے پورشن میں قرآن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب آپ نے کہا میں چونکہ اوپر رہتا ہوں, نیچے پورشنوں میں جتنے قرآن ہیں سب نکال کے بلڈنگ میں لے آؤ, تو ایک ٹینشن ہو جائے گی نا. تو اتنی ٹینشن کا شریعت نے ہمیں حکم ادب کے معاملات میں اتنا مسلط کرنے کا حکم بولو بھائی نہیں دیا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.